9 آیت نمبر ہے 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانہ قرآن نے ذکر کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا، اگر تم اور زمین پر بسنے والی ساری مخلوق، سارے انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ، اللہ بے نیاز ہے، اس کو تمہارے انکار سے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کو بھائی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ، اللہ تعالیٰ بالکل بے پرواہ ہے، اس کا کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ مخلوق پر اٹکا ہوا نہیں ہے۔ جس طرح آج اس کی شان ہے، ساری انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اس کی شان اسی طرح تھی، اور قیامت والے دن جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، ایک لمبا عرصہ کوئی بھی جاندار، یہاں تک کہ فرشتے بھی زندہ نہیں ہوں گے، اس کی کبریائی پھر بھی اسی طرح شان و شوکت کے ساتھ رہے گی۔ اسی پر پھر قرآن کریم نے آگے کچھ قوموں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بڑی بڑی قومیں، بڑی بڑی تہذیبیں، بڑی بڑی ثقافتیں، بڑی بڑی حکومتوں کو وجود دیا، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، یہاں تک انکار کیا کہ کچھ نے تو اللہ کے وجود کو ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ ان کے انکار سے ایک تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑا، دوسرا اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آئے، مٹانے پر آئے، تو اللہ جل جلالہ نے ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ آج بھی دنیا ان کے کھنڈرات کو دیکھ کر حیرت زدہ ہے، آج بھی دنیا ان کے گھروں کو دیکھ کر مبہوت ہے۔ جس صدی میں، جس زمانے میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ انسانی ترقی کا اتنا عروج ہے کہ اس سے پہلے تاریخ میں ایسے عروج کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ آپ ذرا زمانے کے عروج کا اندازہ لگائیے، ایک بندہ مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں ہے، اگر وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے، 1 منٹ میں وہ اس کو دیکھ بھی سکتا ہے، اس سے بات بھی کر سکتا ہے۔ حالانکہ تاریخ میں عجیب عجیب واقعات ہیں۔ مسلمانوں کے زمانہ عروج میں، پہلی صدی کے آخر میں، جس وقت اسلام اور اندلس تک پہنچا، دارالخلافہ دمشق تھا،
تو دمشق سے اندلس تک جو پیغام پہنچتا تھا وہ 6 مہینے میں پہنچتا تھا. بھائی کتنے عرصے میں؟ 6 مہینے میں پہنچتا تھا. لیکن آج کا زمانہ انسانی عروج کا ہے. اس وقت بھی لوگ سابقہ تباہ شدہ قوموں کی بستیاں کو دیکھ کر حیرت زدہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کو پکڑنے پر آئے اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیے. آپ ہمارے یہاں دائیں بائیں دیکھ لیجئے، میرے اور آپ کے دائیں بائیں یہی تماشا بھرپا ہے دن رات. اگر ہم اس کو دیکھ پائیں عبرت کی نگاہ سے. ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے عروج لوگوں پر آئے، دنیا میں ان کا طوطی بولتا تھا، لیکن اللہ جل جلالہ نے جب ان کا دائرہ تنگ کیا تو جناب ان کا آخری جو وقت تھا وہ ایسی قسمہ پرسی میں آیا، کوئی ان کو پانی پلانے والا بھی نہیں تھا. اس لیے قرآن نے آگے بہت ساری قوموں کا ذکر کیا ہے کہ ان ساری قوموں کے پاس اللہ کے رسول آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، یہ بتایا ہم اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس رسول ہونے کی یہ دلیل ہے، ہم پر وحی اترتی ہے، یہ معجزہ ہے، ہمارے پاس یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. قوم نے غصے اور نفرت کی وجہ سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، اور جب ان کا غصہ اور غضب زیادہ بڑھا تو توہین کے لیے انہوں نے نبی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں تو زبان بند کر اپنی. ہمارے یہاں بھائی لفظ بولا جاتا ہے تم اپنی بکواس بند کرو، اپنی زبان بند کرو. انبیاء علیہ السلام کو توہین اور حقارت کے ساتھ یہاں تک کہا گیا. نبیوں نے کہا تم بدبختو، تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے وجود کی گواہی دیتا ہے. بھائیو خود دیکھو، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اس پوری کائنات میں اگر ہم عقلی طور پر دین کو ایک طرف کر دیں، انبیاء کی تعلیمات کو ایک طرف کر دیں، ہم صرف عقلی طور پر اس کو حل کریں کہ اس کائنات کا خدا اور مالک کون ہے، اگر ہم اپنے طور پر اس مسئلہ کو حل کریں، کم سے کم عقل اتنا تو ضرور کہتی ہے کہ اس پورے نظام کا بادشاہ انسان ہونا چاہیے. بھائی کون ہونا چاہیے؟ انسان ہونا چاہیے. عقل اس کو نہیں مانتی کہ گدھا ہونا چاہیے، بھینس ہونی چاہیے. کم سے کم اتنا عقل ضرور کہتی ہے کہ کون ہونا چاہیے؟ انسان. ہم دیکھتے ہیں اس پوری کائنات میں جو کرتا دھرتا ہے وہ انسان ہے. جب ہم خود اس انسان پر غور کرتے ہیں تو وہ سر سے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بے بسی اور عاجزی میں ڈوبا ہوا ہے. پتہ نہیں بھائی میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا. اگر اس زمین پر مخلوق پر نظر ڈالی جائے کہ یار اس اللہ اور دین اور انبیاء کی تعلیمات کو ایک طرف کر لیں، عقلی طور پر دیکھیں کہ اس دنیا میں کرتا دھرتا کون ہونا چاہیے، بھائی نظر کس کی طرف جاتی ہے؟ انسان کی طرف. اب جب ہم خود انسان کو دیکھتے ہیں اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس چودھری کو کہو جناب تمہارے بال سفید ہو رہے ہیں، ذرا ان کو سفید ہونے سے روکو. یہ رنگ روغن پتہ نہیں کیا کچھ تو لگا سکتا ہے، لیکن اپنے بالوں کو سفید ہونے سے روک. جو اتنا عاجز اور بے بس ہو اسے کہو یار آپ ماشاءاللہ 35 سال کے ہو، ذرا اپنی عمر کو تو روک کر دکھاؤ، تمہاری عمر نہ بڑھے، تمہاری عمر نہ بڑھے. اب یہ جو بظاہر جو اس کائنات کا چودھری لگتا ہے جناب، یہ اپنی عمر کو بڑھانے سے روک نہیں سکتا. اسے کہو جناب تم اپنی مرضی کے مطابق اپنی اولاد کو ڈھال کر دکھاؤ، تم اپنی مرضی کے مطابق اپنی اولاد کو کیا کر کے دکھاؤ؟ ڈھال کر دکھاؤ. اپنی عمر کو روک کر دکھاؤ، اپنی کمزوریوں کو. انسان سے یہ کہو جناب 40 سال تمہارے اوپر کوئی بیماری نہیں آنی چاہیے، زبردستی بیماری کو روکو.
بھائی کوئی انسان اپنی بیماری کو روک سکتا ہے؟ اپنی عمر کے بڑھنے کو روک سکتا ہے؟ اپنے بال سفید ہونے کو روک سکتا ہے؟ جس طرح کی پسند کی اولاد چاہتا ہے ویسے اولاد بنا سکتا ہے، اس کی تربیت کر سکتا ہے؟ تو بھائی اس پوری کائنات میں بظاہر عقلی طور پر جس کو چودھری ہونا چاہیے وہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک عاجز اور بے بس ہے، تو پھر اس دنیا کی بے بسی، اس دنیا کا بودا پن، اس دنیا کا بیکار پن، اس دنیا کی فنائیت، اس دنیا کی فنائیت خود بول بول کر یہ بتاتی ہے کہ اس مخلوق میں کسی کو خدائی کے دعوے کا حق حاصل نہیں ہے۔ خدائی کا حق حاصل کس کو ہے؟ حی القیوم، جو ہمیشہ زندہ ہے، زندگیاں دیتا ہے، جس کو کبھی بھی موت، وہ ہمیشہ قائم ہے، اس کے قائم ہونے پر کبھی بھی زوال۔ اس کی طاقت کا اندازہ لگائیے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تھکاوٹ کبھی اس کے قریب نہ آئے، اس کو کبھی اونگ نہ آئے، اس کو کبھی پانی کی پیاس نہ لگے، وہ اتنا غنی اور بے نیاز ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے جب یہ دلائل دیے، آگے ایک جملے میں قرآن نے اس کو بیان کیا، جب یہ دلائل دیے، ظاہر ہے بھائی اس دلیل کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ جب اس دلیل کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا تو انہوں نے پھر نبیوں کو دھمکیاں دی کہ یا تم اپنی دعوت کو بند کرو یا ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ قرآن میں دوسری جگہ تمہیں سولی چڑھا دیں گے، کسی جگہ تمہیں پتھر مار مار کے، کسی جگہ یہ ہے تمہیں اس علاقے سے نکال دیں گے۔ انبیاء علیہم السلام نے ان سے کہا جناب جو چاہو کر لو، جو چاہو کر لو، ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہی پہنچانا ہے، باقی یہ کہ تم ہم پر ظلم کرو گے، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اور بھائی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کبھی وہ بے یار و مددگار۔ اگلی دونوں جگہ نبی یہ کہہ رہے ہیں ایمان والے صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ایمان والے صرف کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ جی میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہ آتا نہیں، میرا آپ پر اعتماد ہے، یہ لیجیے آپ کی مہربانی، آپ اپنا کام کر دیجئے، تو ہر سلیم الفطرت غیرت مند انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے، میں اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤں۔ جب میرے اور آپ جیسا عام انسان اتنا غیور ہے کہ اس نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے، میں اس کے اعتماد کو ٹھیس، تو کیا خیال ہے اس اللہ کے بارے میں جو اس کائنات کا کرتا دھرتا ہے؟ اگر میں اور آپ اس پر بھروسہ کریں وہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، وہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ اس لیے نبیوں نے کہا جناب ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب ذرا کچھ باتیں الفاظ کے تحت دیکھیے ذرا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کیا تم تک نہیں پہنچی ان لوگوں کی خبریں، ان لوگوں کے حالات جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح کی قوم کے، عاد کی قوم کے، قوم سمود کے، والذین من بعدہم، اور بہت سی قومیں ان کے بعد بھی ہوئی ہیں، لا یعلمہم الا اللہ، جن کی تفصیلات کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ہوا کیا تھا؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو نبی بن کر آیا ہو اس کے پاس نبوت کی دلیل موجود نہ ہو۔ فردوا ایدیہم، انہوں نے رکھ دیے اپنے ہاتھ نبیوں کے منہ پر یا اپنے منہ پر، دونوں طرح ترجمہ ہو سکتا ہے توہین سے۔ وقالوا، اور انہوں نے دو ٹوک بدتمیزی کرتے ہوئے نبیوں سے یہ کہا، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم انکار کرتے ہیں اس پیغام کا جس کو دے کر تم بھیجے گئے ہو۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہم بہت گہرے شک میں ہیں
اس ذات اور اس دعوت کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، ہمیں تمہاری بات پر کوئی یقین نہیں ہے۔ نبیوں کو صاف کہا۔ قالت رسلہم، اب ذرا دلیل دیکھیے جس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ قالت رسلہم، ان کو ان کے رسول نے کہا، افی اللہ شک، اور بدبختو اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ بھائی کس کے بارے میں شک کرتے ہو؟ تمہارا اپنا رواں رواں بول کر بتاتا ہے کہ تمہارا کوئی خالق و مالک ہے، اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ افی اللہ شک، کیا اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو بے مثال پیدا کیا۔ میں نے کئی جگہ فاطر، خالق، بدیع کی میں وضاحت اکثر جگہ کرتا ہوں۔ قرآن کہیں کہتا ہے بدیع السماوات والارض، کہیں کہتا ہے فاطر السماوات والارض، کہیں کہتا ہے خالق السماوات والارض۔ میں دوبارہ اس کی وضاحت کرتا ہوں، ذرا توجہ کریں بھائی۔ خالق السماوات والارض، یہ تینوں باتیں، خاطر، فاطر، خالق، بدیع، یہ تین باتیں ہیں۔ قرآن تین لفظ بولتا ہے، کہیں کہتا ہے بدیع السماوات والارض، کہیں کہتا ہے فاطر السماوات والارض، کہیں کہتا ہے خالق السماوات والارض۔ کسی چیز کو بنانا بغیر نمونے کے، یہ نہیں کہیں سے آئیڈیا لے کے تعمیر کر دیا۔ ہمارے سارے انجینئر کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر سے بھائی نمونے لیتے ہیں کہ نہیں؟ بغیر کسی نمونے کے، نمبر ایک، بغیر کسی مٹیریل کے، مٹیریل بھی نہ ہو، اور بغیر کسی محتاجگی کے، کسی چیز کو ایسا بنانا کہ اس کی نقل نہ اتر سکے۔ جہاں یہ ساری باتیں جمع ہو جائیں اسے کہتے ہیں فاطر، اسے کہتے ہیں خالق، اسے کہتے ہیں بدیع۔ انسان قیامت تک کوئی چیز اس طرح کی نہیں بنا سکتا جس میں بھائی کتنی باتیں ہوں؟ کم سے کم تین باتیں ہوں۔ نمونہ کہیں سے نہ لیا ہو، نمبر دو مٹیریل کہیں سے نہ لیا ہو، نمبر تین ایسا بنائے کہ اس کی نقل نہ اتر سکے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، انسان کو وجود دیا، مٹیریل اللہ نے چائنا سے لیا، جاپان سے لیا، کہیں سے نہیں لیا، صرف کیا کہا؟ کن فیکون۔ نمبر ایک، کہیں سے مٹیریل نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نمونہ آئیڈیا کہاں سے لیا؟ قیامت تک کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ اس سے پہلے فلاں مخلوق تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نمونہ لے کے تمہیں بنا دیا۔ نمبر تین، بنایا ایسا ہے کہ قیامت تک اس کی نقل نہیں اتر سکتی۔ دنیا میں بڑا زور لگ رہا ہے، ظاہری ڈھانچہ بنا لیا۔ دیکھو میری بات سننا، ظاہری ڈھانچہ بنا لیا، بلکہ بعض مرتبہ ظاہری ڈھانچہ اصل سے زیادہ خوبصورت بنا لیا، لیکن انسان کی اصل خوبصورتی یہ جسم نہیں ہے، انسان کی اصل خوبصورتی اس کی روح میں ہے۔ بھائی اصل خوبصورتی کہاں ہے؟ اس کی روح میں ہے۔ اس کی جسم کی حالت تو یہ ہے کہ ابھی موت آئے، اس کو 2 گھنٹے کے بعد فریزر میں لگانا پڑے گا۔ اصل اس میں کمالات سارے جو ہیں وہ کس میں؟ وہ تو روح میں ہے۔ قیامت تک ایسی روح کی ایجاد نہیں کی جا سکتی کہ وہ جس کے اندر چھوڑا جائے اور وہ ہنستا مسکراتا انسان بن جائے۔ اس لیے نبیوں نے کہا افی اللہ شک، کیا تم اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کو بے مثال پیدا کرنے والا ہے۔ یدعوکم، ہم تمہیں جو اس اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہمارا کیا مفاد ہے؟ ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے کچھ گناہ معاف ہو جائیں، تاکہ تمہارے کیا ہو جائیں کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو ایمان لائے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ تمہیں ایک طے شدہ وقت تک مہلت مل جائے تاکہ تم دنیا میں کچھ کر لو۔ قالوا، کافروں نے جواب دیا، بھائی ذرا متوجہ ہونا میری طرف،
نبیوں نے کیا کہا؟ اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جس نے زمین و آسمان کو کس طرح پیدا کیا؟ بے مثال۔ کافروں کو اس دلیل کا جواب دینا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ لیکن دلیل کا جواب ان کو آتا۔ بندے کو جب دلیل کا جواب نہیں نہ آتا، پھر بندہ کسی اور طرف بھاگتا ہے، موضوع بدلتا ہے۔ یہ قرآن میں 10 جگہ، سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع میں فرعون نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ نبیوں نے کہا فاطر السماوات والارض اللہ ہے، اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ نہیں، فاطر السماوات والارض ہم ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو اس سے پوچھیں گے لاؤ تم نے کیا پیدا کیا؟ چونکہ اس دلیل کا توڑ کسی کے پاس ہے نہیں، تو کافروں نے نبیوں کی دلیل سے لاجواب ہو کر راہ فرار اختیار کی، فوراً عنوان بدلا۔ اب آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں؟ قالو، لوگوں نے جواب دیا، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ بھائی موضوع بدل دیا کہ نہیں؟ نبیوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بے مثال پیدا کیا، یہ آگے سے جواب دے رہے ہیں تم ہماری طرح انسان ہو۔ بھائی سوال جواب میں کوئی جوڑ بنتا ہے؟ وہ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ سوال چنا جواب گندم، سوال گندم جواب چنا۔ تو انسان ایسا کیوں کرتا ہے جب اس کو دلیل کا جواب دلیل کا جواب نہیں آیا؟ کافر، اور یہ کسی کو جواب آ بھی نہیں سکتا۔ یہ جواب بھائی کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ایسے عقلی دلیلیں دی ہیں کہ کسی کے بس کا کام نہیں ہے ان کا انکار کرنا۔ وہ میں بارہا سناتا ہوں، مشہور واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ وہ جو منصور کے دربار میں ایک دہریہ آیا تھا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مناظرے کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ سادہ سا واقعہ لیکن اس میں کتنی عبرت ہے اس میں۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ لیٹ ہو گئے، چونکہ اس زمانے میں دجلہ کے دوسرے کنارے پر شاہی محلات شہر اس طرف تھا، درمیان میں۔ امام ابو حنیفہ بادشاہ نے وقت لیا مناظرے کا، وقت بھی طے ہو گیا، عین وقت پر لیٹ ہو گئے، کافی دیر سے آئے۔ اور اس دہریے نے کہا بادشاہ کو جناب آپ کا عالم کدھر ہے؟ وہ تو بھاگ گیا۔ امام ابو حنیفہ کافی دیر سے آئے، جب آئے تو اس نے بڑی بغلیں بجائیں، اس نے کہا جناب بھاگ گئے، ڈر گئے، میرے مقابلے پر نہیں آئے؟ امام صاحب نے کیا کہا نہیں بھائی بات ایسے نہیں ہے، میں لیٹ ہو گیا، دریائے دجلہ میں پانی زیادہ تھا، کشتی تھی نہیں، میں انتظار میں لگا رہا، طغیانی تھی، تو پھر میں نے دعا مانگی، دیکھتے دیکھتے اچانک وہاں ایک درخت کٹا، پھر وہ خود بخود اس کے تختے پھٹے بنے، وہ خود بخود جڑے، خود بخود اس کی کشتی بنی، وہ پھر خود بخود کشتی میرے پاس آئی، میں اس پر بیٹھا اور دوسرے کنارے پر آیا، پھر میں آپ تک پہنچا، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ تو اس دہریے نے کیا کہا جناب اچھا عالم لائے ہو، پہلے اس کا دماغ کا علاج تو کرواؤ، پہلے کیا کرو اس کا دماغ کا علاج کرو، یہ تو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، یہ تو گھوم گیا جناب، اس کو تو۔ امام صاحب نے فرمایا گھومنے والی کیا بات؟ انہوں نے کہا نادان آدمی کبھی ایسا بھی ہوا ہے خود بخود ایسے ہو، ہر چیز خود بخود ہو گئی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وہیں پکڑ لیا، کہا جناب ایک کشتی تو خود بخود بن نہیں سکتی، یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، یہ سارا نظام کیا چل رہا ہے؟ تو چونکہ اس کا جواب نہیں آتا تھا، فوراً انہوں نے عنوان بدلا، قالو کہنے لگے ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تریدون تم چاہتے ہو، ان تصدونا ہمیں روک دو، عما کان یعبد آباؤنا ان بتوں کی پوجا سے جن کی پوجا ہمارے باپ دادے کرتے رہے، فأتونا بسلطان مبین تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے۔ بھائی دلیل آئی ہے کہ نہیں؟ پیچھے بھائی توجہ ہے آپ حضرات کی، دلیل آئی ہے کہ نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں تم ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ یعنی ابھی دلیل کی کسر باقی ہے۔ قالت لهم رسلهم ان سے ان کے رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم ہم بالکل تمہاری طرح کے انسان ہیں، ہم نے کب اس کا انکار کیا؟ ہم میں تم میں یہ فرق ہے، ہمارے اوپر وحی آئی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لیکن اللہ تعالیٰ نبوت کی شکل میں احسان فرماتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں، اللہ نے انتخاب فرمایا۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ بھائی ناراض نہ ہونا، میری ایک بات سنیں، ہمارے یہاں بہت سے لوگوں نے انبیاء کو مختار کل کہہ دیا،
بھائی کیا کہہ دیا؟ مختار کل صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ مختار کل صرف اور صرف فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں ہم تو دلیل بھی تمہارے سامنے اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے جب تک اللہ حکم نہ دے، ہم تو تمہیں معجزہ بھی اپنی مرضی سے دکھا نہیں سکتے جب تک کوئی نبی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ قرآن میں نبیوں نے جگہ جگہ کہا ہم معجزہ اسی وقت دکھائیں گے جب ہمیں کس کا آرڈر ہوگا؟ اللہ کا آرڈر ہوگا۔ پتہ نہیں، اب تو بات بڑی آگے بڑھ گئی ہے۔ پہلے تو حضور علیہ السلام کو مختار کل کہا گیا، اب تو ہمارے پیر بھی مختار کل بنے بیٹھے ہیں۔ اب تو بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے، بات پتہ نہیں۔ اب ذرا اللہ کے پیغمبروں کی بات سنیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان نأتیکم بسلطان، کہ ہم تمہارے پاس دلیل لائیں، الا باذن اللہ، مگر کس کے حکم سے؟ مگر اللہ کے حکم سے، مگر اللہ کی اجازت سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کن کو؟ ایمان والوں کو۔ اب یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلی آیت سے کل دوبارہ چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔